آپ اس عنوان سے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رسول کی ایسی دختر ہیں کہ جن کے دروازے کو کھول کر اور بند کر کے رسول مبین نماز ادا کیا کرتے تھے. یعنی اصل میں عملی محبت نہیں ہے. عملی محبت کا حقیقی جو مظاہرہ کر رہے ہیں, جو اظہار کر رہے ہیں, وہ تشیع. توہین رسالت کا اعلیٰ ترین نمونہ کربلا میں پیش آیا. میرا دل کرتا میں بی بی کا مذاق پڑھتے ہوئے مروں. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے اخلاص چاہیے, خدا کی قسم جب میں یہ مذاق پڑھتا ہوں میرا دل کرتا میں مر جاؤں. میں آپ سے سوال کرتی ہوں, ایام فاطمیہ چل رہے ہیں, آپ نے کیوں اس طرح کی روش اختیار نہیں کی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدہ کی شہادت کے ایام میں آپ روز ایک نشست رکھتے اور جناب سیدہ کا گفتگو کرتے, ان کی اہمیت بیان کرتے, تسلسل ان کا تذکرہ کرتے, مگر آپ خاموش نہیں. ہماری ایک بہن ہے جو کہ اہل تشیع ہیں, جن کا انٹرویو ہوا ٹی وی اینکر کے ساتھ, اویس ربانی یقیناً ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مذہبی اسکالر ہیں اور آپ کو سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت پر پروگرام رکھنے چاہیے تھے اور لوگوں کو اہمیت بتانی چاہیے تھی, اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کتنی مظلوم ہے. ان کے باغ فتح کے معاملے میں بات کرنی چاہیے تھی. ان کے اوپر دروازہ جو گرا, جنہوں نے دروازہ گرایا, ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی. تو آپ جو ہے کیسے اسلامی اسکالر ہیں؟ تو وہ آگے سے خاموشی سے سن رہے. یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی اہم اور اس میں بڑی قیمتی باتیں ہیں جو ہماری شیعہ بہن نے ان کو کہی ہیں, اور بہت یہ زبردست باتیں ہیں. لیکن یہ تو پروگرام کی حد تک ہے, لیکن جب ایام فاطمیہ آتے ہیں تو شیعہ یہ ایام کیسے گزارتے ہیں, کیسے مجالس میں کیا ہوتا ہے, تو آپ کو ایک مجالس سنانا چاہتے ہیں. بڑی قیمتی باتیں ہیں مجالس کی. خدا را میں ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں بڑے غور و فکر سے یہ ویڈیو دیکھیے گا. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سیدہ سلام اللہ علیہ پر جب دروازہ گرتا ہے اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہاں تھے, یہ بھی اس میں آپ کو انفارمیشن ملنے والی ہے, اور مصائب اور غم ہم کیسے مناتے ہیں. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. علامہ علی رضا رضوی صاحب کو سنتے ہیں. مجھے نہیں معلوم, اللہ نہ کرے آج کوئی بے ہوش نہ ہو جائے. میرے تو بعض بھائی بچے برداشت نہیں کر رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا, آج قیامت برپا کیوں نہ ہو. میرا دل کرتا میں بی بی کا مذاق پڑھتے ہوئے مروں. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے اخلاص چاہیے, خدا کی قسم جب میں یہ مذاق پڑھتا ہوں میرا دل کرتا میں مر جاؤں. ایک ملعون نے تماچا مارا, بیبیاں جناب سیدہ کو اٹھا کے گھر لے آئے. میں نہیں پڑھوں گا. میں نے کہا, میں نے بڑے بڑے جید علماء سے پوچھا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. بس بھائی بی بی گھر آ گئی. آپ جانتے ہیں پہلی مرتبہ لشکر کو بھیجا چند افراد, جاؤ جا کے علی کو بلا لاؤ بیعت کے لیے. میں نے کئی روایات میں کئی حوالے دوبارہ دیکھے ہیں. سید کاظم القزوینی نے کئی حوالے لکھے. اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, میں کوشش کروں گا ضبط کروں, پڑھ سکوں. جناب سیدہ کے در پہ آئے. مولا امیر نے دروازہ کھولا. کیا بات ہے, کیوں آئے؟ کہ یا علی آپ کو بلایا گیا ہے, آپ بیعت کے لیے آ جائیے. آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا, جا کے خبر کر دو. واپس گئے, بہت سے لوگ موجود تھے. کہا کیا بات ہے علی کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. کیا رہنے دیتے ہیں؟ کسی نے کہا نہیں, اور لوگوں کو بھیجو علی کو بلوا. مولا نے کہا خبردار دوبارہ نہ آنا جب دوسری مرتبہ آئے. میں اپنے حجرے میں بیٹھ کے قرآن جمع کر رہا ہوں. مولا حجرے میں چلے گئے, دروازے کو بند کر دیا.
اب اگر سب دیکھ سکے ہاتھ جوڑ کے میں کھل کے پڑھنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، میری اس وقت کیفیت نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں۔ ایک مرتبہ مولا حسن فرماتے ہیں میری ماں صحن میں چکی پیس رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، جناب فضہ نے آواز دے کے کہا کیا بات ہے، کون ہے؟ کہا علی کو باہر نکالو، ہم بیعت لینے آئے۔ ایک مرتبہ دروازے پہ شور ہونے لگا، ہجوم ہونے لگا، دروازہ ہلنے لگا، شاید کسی نے دروازے کو دھکا دیا۔ اگر دیکھ سکے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں اندھیرا ہے، مجھے بتایا اور میں نے خود دیکھا ہے ابھی جتنا مجمع یہاں اس سے کئی گنا مجمع باہر سڑکوں پہ ہے، جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ جب دروازے پہ محسوس ہوا نا کہ لوگ دھکیل رہے ہیں، جناب سیدہ نے سر پہ چادر لی، خود اٹھیں، دروازے پہ آئیں، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور ایک مرتبہ آواز دے کے کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ دروازے کے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، چاہے نبی کی بیٹی ہو میں گھر کو جلا دوں گا، علی کو باہر نکالو۔ جب ایک مرتبہ دروازہ ہلنے لگا، بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، بی بی نے بلند آواز سے کہا خبردار دروازہ مت گرانا، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ کسی نے آواز سے کنفوز آگ لے آ، دروازے پہ آگ لگی، بی بی نے ایک قدم پیچھے لیا، ایک ملعون نے دروازے پہ لات ماری، جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا۔ بی بی نے آواز دی فضہ الیکی، فضہ جلدی آ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اگر کوئی سامنے کھڑا ہو دروازہ گر جائے تو دروازہ کیسے گرتا ہے اب میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو جملے علامہ امینی نے الغدیر میں لکھے ہیں نا جناب سیدہ سے متعلق کہ دروازہ کیسے گرا اور ایک طرف کی ساری پسلیاں، جیسے ہی شور اٹھا جناب امیر حجرے سے باہر آئے، وہ جو پہلا آدمی اندر داخل ہوا تھا مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے ہوا میں اٹھا کے زمین میں پٹکا، سینے پہ پاؤں رکھا، ذوالفقار کھینچی کہ اگر رسول خدا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، مسلمانوں میں جنگ شروع ہو جائے گی، میں ابھی تیرے دو ٹکڑے کر دیتا۔ ایک مرتبہ مولا کے آنسو بہنے لگے، مولا نے ایک جملہ کہا فاطمہ میری عزت کا نام ہے۔ مولا نے ذوالفقار دیوار پہ پھینکی، بس ذوالفقار کا پھینکنا تھا، کسی نے آواز دی علی کو گرفتار کر لو، یہ جنگ نہیں کریں گے۔ رسیاں ڈالی گئی، جیسے ہی گھسیٹنے لگے بی بی نے مولا کی عبا میں ہاتھ ڈالا۔ اس حالت میں جناب سیدہ نے زمین سے مولا کی عبا میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گے، میرے امام، میرے مولا، میرے سرتاج میں لے جانے نہیں دوں گی۔ ایک مرتبہ کسی ملعون نے کہا، ابھی میرے بھائی نے پڑھا تھا، میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہ رہا، اپنے غلام سے کہا کنفوز فاطمہ سے ابا کا دامن چھڑا۔ کسی نے تازیانہ اٹھایا، بعض نے لکھا ہے تلوار کا دستہ۔ بس ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا فضہ میرے بابا کا اصالہ، میرے بابا کا امامہ لا، مجھے میرے بابا کے روضے پہ لے چل، میں بالوں کو بکھرا کے بددعا کروں گی۔ میرے کچھ بھائی ہاتھ جوڑنے نہیں روک دیں، مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ برداشت نہیں کرتے۔ ایک نوجوان نے مجھے کہا آغا اگر آپ اور پڑھتے رہتے میں گلے پہ چھری پہن لیتا۔ میں ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا حسن نے دیکھا، مولا حسین نے گریہ کیا، مولا علی سے بڑا کوئی صابر نہیں۔ آپ نے صرف سنا اور آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے بہت سے بھائی میرے آگے ہاتھ جوڑے نہیں، روک دیجئے، میں نے اسی لیے پوچھا، میں نہیں چاہتا کہ ایمبولینس لانی پڑے، اندر آنے کی جگہ نہیں، مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن اگر میں یہ جملے نہ پڑھوں تو میں نہیں سمجھتا کہ آج حق ادا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں پڑھوں آگے یا نہیں پڑھوں، بس ٹھیک ہے نہیں پڑھتا۔ اب میرے بہت سے بھائی کہنے اب اور نہ پڑھیے، مردہ کو یہاں مر جائے گا، میں نہیں پڑھتا۔
ہمارے رونے کا سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ ہمارے رونے کا سبب آپ سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو شہادت ہے، اس شہادت کو اجاگر کرنا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل ہے ہمارا یہ احتجاج کرنا۔ اور شروع میں جو آپ نے شیعہ بہن کا کلپ دیکھا تھا وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور اس کو بھی بڑے غور و فکر سے سنیے گا۔ بسم اللہ۔ کہ میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے تمام تر اہل تسنن خواہران اور برادران سے ایک بہت محبت سے سوال کرنا ہے۔ تو ہم سب سے زیادہ رسول عالمین سرور کائنات سے محبت رکھنے والے ہیں۔ آپ ان کی نالین کو سر کا تاج بناتے ہیں، آپ ان کے شانوں پر پڑی ہوئی کالی کملی کو کعبے سے زیادہ معزز جانتے ہیں، آپ ان کی گیسو پر جان قربان کرنے والے ہیں، آپ ان کی محبت کے دم بھرتے ہیں، آپ اپنی خوشی غمی سے زیادہ رسول کی ولادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ صحابہ سے محبت رکھتے ہیں رسول کی نسبت سے، آپ اہل بیت کو چاہتے ہیں رسول کی نسبت سے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ خاتون، وہ جس کے بارے میں رسول کہیں بدعت و منی، میرا ٹکڑا نہیں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا ٹکڑا ہے، جس کے بارے میں رسول یہ کہیں کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، شریک کار رسالت ہے۔ اگر آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اگر آج رسول زندہ ہوتے اور ان کی 18 برس کی بچی یہ کہتے ہوئی دنیا سے گزر جاتی کہ بابا صبت علیہ مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیال، بابا یہ جو مصیبتیں مجھ پر پڑ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ دن پر پڑتی تو وہ سیاہ رات پہ تبدیل ہو جاتے۔ آپ قتل بھول جائیں، آپ فدق بھول جائیں، آپ ہر شے بھول جائیں۔ میں سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اگر آپ تعقل کر سکتے ہیں، تفکر کر سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں، سب کچھ چھوڑیے، بس یہ روایات ملتی ہیں کہ جناب سیدہ دنیا سے جاتے جاتے علی سے وصیت کر کے جا رہی ہیں، کیا علی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ یقیناً آپ سوال کریں گے ہاں وہ شاید حجاب کی وجہ سے، کچھ حجاب کے ظاہراً ایسا ہی ہے، یقیناً کہ تو پھر جناب سلمان فارسی کیوں شامل ہیں؟ کیا وہ محرم میں شامل ہیں؟ جناب ابو ذر کیوں شامل ہیں؟ ابو ذر کیوں شامل ہیں؟ جو لوگ شامل ہیں وہ کیوں شامل ہیں؟ حقیقتاً مسئلہ محرم یا نامحرم کا نہیں ہے، مسئلہ ناراضگی کا ہے۔ کوئی تو ہے، چلے چھوڑیے، میں اپنی جانب سے آپ کو لقمہ نہیں دیتی، الفاظ نہیں دیتی، آپ جو یہ معلوم کہ فرد یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلا جائے نا کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، حقیقتاً وہ کسی سے ناراض ہے، وہ ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آج آپ سے کہتی ہوں، آپ کسی اور کو نہ دیکھیے، آپ تشیع کو نہ دیکھیے، آپ اس عنوان سے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رسول کی ایسی دختر ہیں کہ جن کے دروازے کو کھول کر اور بند کر کے رسول مبین نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی اصل میں عملی محبت نہیں ہے، عملی محبت کا حقیقی جو مظاہرہ کر رہے ہیں، جو اظہار کر رہے ہیں، وہ تشیع۔ توہین رسالت کا اعلیٰ ترین نمونہ کربلا میں پیش آیا۔ توہین رسالت کا سب سے اعلیٰ ترین توہین رسالت توہین رسالت علی کے قتل کے وقت ہوتی ہے۔ میں بات مکمل کرنا چاہوں گی۔ توہین رسالت تب ہوئی جب حسن کو جنت البقیع میں دفن نہیں کیا گیا۔ کون ہے جو اس پر چرچا کرنے والا ہے؟ امام حسن کے شہادت ہم مناتے ہیں، ہم شور کرتے ہیں کہ توہین رسالت ہو رہی ہے، اے مسلمانوں اس پر رو، اس پر گریہ کرو۔ ہم شور کرتے ہیں ایام فاطمیہ میں کہ توہین رسالت ہوئی ہے، رسول کے جگر کے ٹکڑے کو، رسول کے ٹکڑے کو بہجت قلبی جسے کہا گیا، قرۃ عین رسول جسے کہا گیا، شب قدر مصطفیٰ جسے کہا گیا، لیلۃ القدر جسے کہا گیا، اس کی تضحیق کی گئی ہے، اس کی توہین کی گئی ہے۔ یہ توہین رسالت کا پرچار کرنا ہے، یہ توہین رسالت کو بیان کرنا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ جو ٹک ٹاکر مولوی آج کل مثلاً باہر نکل آئے، یہ توہین رسالت کا کے نام سے پرچار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم توہین رسالت کے خلاف ہیں، یہ کہنے سے نہیں ہو جاتا۔ تو یہ بھی ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی بیٹی پر ظلم ہوا، ان کی شہادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک چادر میں اہل بیت کو اکٹھے کیا، جس میں امام حسن اور حسین، امام علی بن ابی طالب اور ان کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ آپ سرکار نے کہا، اے لوگو، یہ میری اہل بیت ہے، میرے بعد ان کا خیال کرنا، ان کا حیا کرنا۔
تو پھر ان کے بعد سیدہ کی شہادت، امام حسن کے جنازے پر تیر. آپ سوچیں کہ اس دنیا میں کوئی عام رینڈم انسان مر جائے، لوگوں کو کتنی نفرت ہوگی کہ اس کے جنازے پر بھی لوگ غصہ نکالیں. امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر لگائے گئے. یہ ہے رسول اللہ سے وفا. اور تیر لگانے والے بھی مسلمان. سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، وہ بھی مسلمان. ان کے بعد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں شہید ہوئے. امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے والا شخص وہ نمازی تھا. عبد الرحمن ابن ملجم 5 وقت نماز پڑھتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اور اس کو کافی احادیث معلوم تھی. پھر اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا میں ان کی شہادت ہوتی ہے. تو یہ پنجتن پاک کو آپ نے صلہ دیا ہے، کلمہ پڑھنے کا اہل رسول خدا کو یہ صلہ دیا ہے، یہ محبت کی ہے. ہم ہیں شیعہ حیدر قرار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے اہل بیت کا احترام میں بولتے ہیں، ان کی محبت میں بولتے ہیں. ان کے گھرانے کے ساتھ جو ظلم ہوا اس ظلم پر صرف ہم احتجاج کرتے ہیں، اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیعہ ہیں، ہم ان کے اہل بیت کے شیعہ ہیں. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا صاحب زمان یا امام مہدی علیہ السلام. آپ پر ہمارا درود ہو، سلام ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.